بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 58 گفتگو تھی شرائط العوضین ثمن اور مثمن کی شرائط میں شرط سوم کون تلکن تیسری شرط یہ تھی کہ آزاد ہونے چاہیے ثمن اور مثمن بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ پہلے گزر چکا کہ عین موقوفہ وہ صورتیں کہ جہاں پہ وقف کا بیچنا جائز ہے 10 صورتیں تھیں، ان میں سے دوسری صورت میں گفتگو ہے وہ یہ کہ عین موقوفہ عرفاً استفادے کے قابل نہیں، اگرچہ جزوی استفادہ ممکن ہو تو فرماتے ہیں اگرچہ مشہور قول یہ ہے کہ بیع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مصنف تفصیل کے قائل ہے۔ تفصیل اس طریقے سے کہ اگر منافع معتدب حاصل نہ ہوں تو پھر بیچنا جائز ہے۔ تو پھر گفتگو ہوئی تھی، کچھ اشکالات تھے جو کلام جناب صاحب جواہر پہ تھے، تو ان میں سے ایک اور قول جناب صاحب جواہر کا پڑھیں گے اور اس پہ جناب مصنف کا اشکال ذکر کریں گے۔ جی ہاں، تو صور جواز بیع الوقف میں سے الصورۃ الثانیہ یہ ہے کہ ان یخربا بحیث یسکت عن الانتفاع المعتد بہ، کہ وقف اس حیثیت سے کہ جس حیثیت سے اس سے انتفاع حاصل ہونا چاہیے خراب ہو چکا ہے، لذا اس سے وہ عادی جو انتفاع حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں دو قول ہیں، مشہور کہتے جائز نہیں، جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ صورت میں جائز ہے۔ تو اس کے بعد صاحب کا یہ تو دونوں عنوان تھے، بطور عنوان یہ عبارتیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ جو ابتدائی کلام میں عبارتیں تھیں، گفتگو تھی جناب صاحب جواہر کے کلام میں۔ تو ثم ذکر یعنی ثم ذکر صاحب الجواہر انہ قد یقال بالبطلان ایضا، اسی طرح بطلان وقف کا حکم لگایا جاتا ہے کہ صورت میں بانعدام عنوان الوقف، اس صورت میں کہ جب وقف کا عنوان ختم ہو جائے۔ کس طرح؟ فیما اذا وقف بستانا مثلا ملاحظا فی عنوان وقف البستانیہ، کہ مثلا جب ایک باغ کو وقف کیا گیا ہو اور اس وقفیت میں عنوان بستانیت کا لحاظ کیا گیا ہو، پھر کیا ہوا؟ فخربت، بستانیت ختم ہو گئی۔ اس طرح بستانیت ختم ہو گئی کہ حتیٰ خارجت عن قابلیت ذالک، کہ بستانیت والی صلاحیت اس میں باقی نہیں رہی، یعنی باغ وقف ہوا تھا، اب باغ کا نام نہیں ہے، باغ ختم ہو چکا۔ اس طرح ختم ہو چکا کہ اب جو بھی اس سے استفادہ ہو رہا ہے وہ بطور باغ کے نہیں ہو رہا، اگرچہ فإنہ وإن لم تبطل المنفعۃ اصلاً، ایسا نہیں کہ اصلاً اس کی منفعت ختم ہو چکی، کیوں؟ لامکان الانتفاع بها دارا مثلا، کیونکہ اس جگہ سے تو انتفاع ممکن ہے، باغ ختم ہو چکا لیکن جگہ تو باقی ہے، تو یہ جو جگہ ہے مثلا وہاں پہ گھر بنا دیا جائے تو انتفاع ممکن ہے، لیکن لیس من عنوان الوقف، لیکن یہ جو انتفاع ہے یہ عنوان وقف سے نہیں ہے۔ اور انیس فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس میں یہ احتمال لے آئیں کہ وہ جگہ کہ جس پر باغ تھا تو چونکہ یہ جگہ جز ہے اس باغ کی لہذا وقف باقی ہے، فرماتے ہیں احتمال بقاء العرصۃ علی الوقف، اور یہ احتمال کہ عرصہ وہ جگہ خالی جگہ وہ وقفیت پہ باقی ہے، بے اعتبار انہا جز من الوقف، اس اعتبار سے کہ یہ اس وقف کی جز ہے، وہی باقیتن، اور یہ باقی ہے جز، وخراب و غیرہا، اور اس کے غیر کا خراب ہو جانا، وَإِنْ اقتضى بطلانہ فیہ، اگرچہ یہ اس میں بھی بطلان کا تقاضا کرتا ہے لیکن لا یقتضی بطلان وقف فیہا، وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اس عرصہ میں بھی وقف باطل ہو جائے۔ یدفعہ، یہ جو احتمال انہوں نے دیا ہے فرماتے ہیں یہ احتمال باقی نہیں رہتا، اس احتمال کو ختم کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ دیکھیں ان الارض کانت جزءا من الموقوف من حیث کون بستانا، فرماتے یہ جگہ اس صورت میں موقوف کی جز تھی جب بستان تھا،
باغ کو وقف کیا گیا تھا، تو جب تک عنوان باغ ہے تو پھر تو عرصہ اس کی جد ہے، لیکن لا مطلقاً اسے وقف نہیں کیا گیا تھا، بلکہ باغ کو وقف کیا گیا تھا، تو باغ کا عنوان جب تک تھا تو یہ جگہ بھی اس میں داخل تھی، لیکن اب جب باغ کا عنوان ختم ہو چکا تو اب جگہ یہ بھی کیا اس سے خارج ہے۔ فَهِيَ حِينَئِذٍ جُزْءُ عنوان الوقف الذي فرض خراب ہو، کہ اس صورت میں کہ جب یہ عنوان وقف میں داخل تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ جز ہے عنوان وقف کی کہ جو عنوان اب خراب ہو چکا۔ لذا فرماتے ہیں وَلَوْ فُرِضَ إِرَادَةُ وَقْفِهَا لِتَكُونَ بُسْتَانًا أَوْ غَيْرِهِ، اگر معاملہ اس طرح ہوتا کہ اس عرصہ کو، اس جگہ کو وقف کیا جاتا تاکہ چاہے تو اس پہ آپ باغ لگائیں یا غیر باغ ہو، تو اس صورت میں ٹھیک تھی آپ کی بات۔ لم یکن اشکال فی بقائها، تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ پھر یہ عرصہ اپنی وقفیت پہ باقی رہتا۔ کیوں؟ لعدم ذہاب عنوان الوقف، کیونکہ اس سے وقفیت کو عنوان ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح جناب صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تائید میں ذکر کرتے ہیں کہ اسی قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے باب وصیت میں، کہ مثلا اگر کسی شخص نے وصیت کی تھی کسی گھر کے بارے میں اور ابھی تک وہ شخص زندہ ہے اور وہ گھر ختم ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں وصیت باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا موضوع باطل ہے۔ تو یہ بھی تائید ہے اسی بات کی کہ عنوان اگر بستانیت ختم ہو چکا تو اب وہاں پہ کوئی چیز موقوف باقی نہیں رہی۔ وربما یؤید ذلک فی الجملہ، اور اس مسئلے کی تائید میں چہ بسا ذکر کیا جاتا ہے ما ذکرہ، وہ مسئلہ کہ جو وہ فقہا ذکر کرتے ہیں باب وصیت میں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ من انہ لو اوصى بدار، اگر کسی شخص نے کسی گھر کے بارے میں وصیت کی ہو کہ یہ گھر فلاں کا ہے، فانہدمت، اور وہ گھر ختم ہو چکا قبل موت الموصی، لیکن ابھی تک موصی زندہ تھا، تو باطلت الوصیہ، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ وصیت باطل ہو چکی ہے۔ کیوں؟ لانتفاع موضوعها، کیونکہ وصیت کا موضوع ختم ہو چکا۔ نعم لو لم تکن الداریہ والبستانیہ، فرماتے ہیں البتہ یہ جو نام اس کے بعد جو استدراک ہو رہا ہے یہ حقیقت میں وہی چیز ہے جو پہلے ذکر ہو چکی کہ وقف، یہ چیز کہ ولو فرض ارادۃ وقفها، اسی کو اب ایک دوسرے طریقے سے جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ اس طرح کہ لو لم تکن الداریہ والبستانیہ، دونوں صورتوں میں داریت یعنی وصیت کی صورت میں دار کی مثال پیش کی تھی، اور بستانیت وقف کی صورت میں۔ فرماتے ہیں اگر داریت کا عنوان اور بستانیت کا عنوان یہ ونحو ذالک، یہ اس قسم کے جو عناوین تھے یہ اگر وقف کا عنوان نہ ہوتے، وَإِن كَانَتْ وقف، اگرچہ یہ داریت اور بستانیت وقف کے ساتھ مقترن ہوتے، بل کان المراد بھی الانتفاع بھی فی کل وقت علی حسب ما یقبلہ، بلکہ مراد اس طرح ہوتی کہ بھئی جب بھی جس وقت بھی اس سے انتفاع ممکن ہو، جس صورت میں بھی یہ انتفاع کو قبول کرے، تو اس صورت میں لم یبطل الوقف بتغیر احوالہ، تو اس صورت میں وقف تغیر احوال کے ساتھ باطل نہ ہوتا۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر ذکر ہو چکی ہے تمام مسئلے کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر فرض یہ کریں کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بستان تو ختم ہو چکا لیکن عرصہ باقی ہے، اور اس صورت میں ابھی تک وقف کا عنوان باقی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کس کی طرف پلٹے گی؟ ثم ذکر، اس کے بعد صاحب جواہر نے ذکر کی کہ ان فی عود الوقف، کہ وقف کا دوبارہ پلٹ آنا الی ملک الواقف، واقف کی ملکیت کی طرف، یا ورثاء واقف کی ملکیت کی طرف، بعد البطلان، جب ہم کہیں کہ اس کی بے باطل ہے، اب الموقوف علیہ، یا موقوف علیہ کی طرف پلٹ آئے گا یہ وقف۔ وجہ ہیں، اس میں دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ موقوف علیہم کی طرف پلٹ آئے گا یہ عرصہ،
اور دوسرا یہ کہ نا واقف اگر مالک موجود ہے تو یہ عرصہ اور جگہ اس کی طرف پلٹ جائے گی، اگر مالک فوت ہو چکا تو اس کے جو ورثاء ہیں اس کی طرف یہ عرصہ اور یہ جگہ پلٹ جائے گی۔ اقولو، تو اس کی رد میں جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یارد علی ما قد یقال بعد الاجماع علی ان انعدام العنوان لا یوجب بطلان الوقف، کہ ان پہ دو اشکال وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود اجماع آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر عنوان ختم ہو جائے تو جی اجماع اس بات پہ کہ علی ان انعدام العنوان لا یوجب بطلان الوقف، کہ عنوان کا ختم ہو جانا یہ وقف کے بطلان کا موجب نہیں بنتا۔ جی بل ولا جواز البیع، بلکہ آپ کا یہ کہنا کہ بیع جائز ہے، تو جب آپ کہتے ہیں بیع جائز ہے تو وَإِنْ اختلفوا فِيهِ، اگرچہ فقہاء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ بیع کا جواز خراب کی صورت میں ہے یا خوف خرابی کی صورت میں ہے، یہ بات پہلے ہو چکی، لیکنہ غیر تغیر العنوان، لیکن اس سے عنوان تبدیل نہیں ہوتا، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وقف میں خرابی کا پیدا ہو جانا یا خوف خرابی کا پیدا ہو جانا یہ عنوان کو تو تبدیل نہیں کر سکتا، کما لا یخفا، جیسا کہ اس میں کوئی مخفی چیز ہے ہی نہیں۔ خوب، تو اس پہ یہ اجماع موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہ لا وجہ للبطلان بانعدام العنوان، کی دلیل موجود نہیں کہ اگر عنوان ختم ہو چکا تو وقف بھی باطل ہو جائے۔ لا وجہ للبطلان، بطلان وقف کی کوئی دلیل نہیں، بانعدام العنوان، عنوان کے انعدام کی وجہ سے، کیونکہ لأنہ ان ارید بالعنوان ما جعل مفعولا فی قولہ، کیونکہ عنوان سے اگر مراد اس طرح لی جائے کہ اس کو اس قول میں مفعول قرار دیا جائے، مثلا اس طرح کہا جائے وقفت هذا البستان، میں یہ باغ وقف کر رہا ہوں، تو اس عنوان سے اگر اس طرح قرار دیا جائے تو فلا شک فی انہ لیس الا کقولہ، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بعین اس طرح ہو جائے گا کہ جس طرح کہتا ہے بعت هذا البستان یا وهبت هذا البستان، میں اس بستان کو بیچ رہا ہوں یا میں اس بستان کو ہبہ کر رہا ہوں، تو اس صورت میں یہ جو ہبہ ہے اور یہ جو بیع ہے یہ باغ اور باغ کے اثر دونوں کو شامل ہے، تو اس سے کیا ہے عنوان کی تبدیلی کے ساتھ بیع ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر بستان ختم ہو چکا تو آپ کہیں جی وہ پھر بیع واپس آ جائے گی، یا اگر بستان ختم ہو چکا تو جو چیز آپ نے ہبہ کی تھی وہ پھر واپس پلٹ آئے گی نہ۔ لذا فرماتے فإن التملیک المعلق بعنوان، یہ تملیک کے جو عنوان کے ساتھ معلق تھی، لا یقتضی دوران الملک مدار العنوان، یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ملکیت عنوان کے دائر مدار تھی، اگر عنوان بستان ہے تو ملکیت ہے، اگر عنوان بستان ختم ہو چکا تو ملکیت ختم ہو چکی، نہ، بلکہ بنابراً فالبستان اذا صار ملکن، اگر بستان کسی کی ملکیت میں آ چکا تو فقط مولک منہ کل جزء خارجی، تو اس کی ہر جزء خارجی اس شخص اس مشتری کی ملکیت میں آ چکی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ عنوان البستان، اگرچہ عنوان بستان کے ضمن میں نہ ہو، بنابراً زمین اور جگہ بھی اس مشتری کی ہو جائے گی اور باغ بھی اس مشتری کا ہو جائے گا، اور پھر اگر باغ ختم ہو جائے تو وہ جو زمین ہے وہ مشتری کی ملکیت میں باقی رہے گی۔ وَلَيْسَ التَّمْلِيكُ مِنْ قَبِيلِ الْأَحْكَامِ الْجَعْلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعُنْوَانِ، اور فرماتے ہیں تملیک ان احکام کی مانند نہیں ہے کہ جو احکام مجعولہ ہیں اور جن کا تعلق عناوین کے ساتھ ہے، مثلا کس طرح لفظ مسافر کہ جب تک عنوان مسافر ہے تو قصر ہے، لیکن جیسے عنوان مسافر ختم ہوا تو قصر ختم ہو جائے گا۔ فرماتے تملیک ایسا نہیں ہے کہ تملیک آپ کہیں جی یہ لفظ بستان عنوان بستان پہ تھا تو جب تک بستان ہے تو ملکیت ہے،
لیکن اب بستان ختم ہو چکا تو ملکیت پلٹ آئے گی. فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.